امریکی ایوان نمائندگان کے 2 رکنی وفد کی جنرل ہیڈ کوارٹرز میں آرمی چیف سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون اور معاشی روابط پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی وسیع معاشی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار علاقائی استحکام کا انحصار معاشی ترقی اور تجارت پر ہے۔ امریکی وفد کو کاروبار دوست اصلاحات اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ امریکی وفد نے علاقائی استحکام میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اور باب المندب سے پھنسے جہاز نکل آئے ہیں، عالمی منڈی میں بھی خام تیل کی قیمتیں تیزی سے کم ہو رہی ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے امید ظاہر کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ اب کمی کی طرف جانا شروع ہوگا۔ قیمتیں کتنی کم ہوں گی اس کا تعین اوگرا فارمولے کے تحت کرے گا۔ شرمناک اور قابل مذمت بات ہے کہ وہ اپنے ایک کار خاص سکلین شاہ کے گھر پہ اپنا وہ جو پٹواری ہے وہاں پہ انچارج بنایا ہوا ہے انہوں نے، آزاد کشمیر گورنمنٹ نے، اس کی گاڑی میں 3 پریزائڈنگ آفیسر بھیجے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جو انہوں نے کرنا تھا تو وہ جو کیا ہے یا پکڑے گئے ہیں۔ تو ہمارا یہ آزاد کشمیر کی حکومت اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مطالبہ ہے کہ اس کیسر پٹواری کو پکڑا جائے۔ اہل دست کوٹلی میں پیپلز پارٹی کے امیدوار دھاندلی میں مصروف ہیں۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا بڑا الزام، دعویٰ کیا کہ کوٹلی میں پریزائڈنگ آفیسر اور پٹواری پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری یاسین کے گھر میں پولنگ بیگ سمیت رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ مطالبہ کر دیا کہ پریزائڈنگ آفیسر اور پٹواری سے تفتیش کرائیں اور اس واردات کا جواب بھی دیں۔ کہ کہاں وہاں باقی انتظامیہ جو ہے، جو وفاق کی مشینری ہے، اس کو کسی صورت مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہاں جو منصوبوں کا اعلان ہو رہا ہے، یہاں جو بسز بھیجی جا رہی ہیں، یا جو اور اس سرکاری وسائل کا استعمال ہو رہا ہے، وہ روکا جائے۔ مؤدبانہ گزارش ہے نون لیگ بھی، جن کے لوگ صبح سے متنازع کر رہے ہیں کوٹلی کے الیکشن کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے رانا ثناء اللہ کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ ندیم افضل چند کہتے ہیں وفاق سرکاری مشینری استعمال کر کے آزاد کشمیر کے انتخابات پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات مکمل طور پر آزاد، منصفانہ اور شفاف انداز میں کرائے جائیں۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ نون لیگ جان بوجھ کر آزاد کشمیر کا انتخابی عمل متنازع بنا رہی ہے۔ کشمیری عوام باشعور ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کرنا جانتے ہیں۔ اہل بارہ میں مسلح افراد کے داخل ہونے کی اطلاعات انتہائی تشویشناک ہیں۔ نواز شریف نے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کیا ہے، خدمت کی سیاست کی بنیاد ڈالی، جبھی تو عوام نون لیگ کی لیڈرشپ پر فخر کرتے ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا کہ تمام بڑے منصوبے نواز شریف کے دور میں لگے، ایٹمی دھماکے کر کے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو بحرانوں سے نکالا، مریم نواز نے قلیل مدت میں مثالی ترقیاتی کام کر کے دکھائے۔ آج پنجاب کی ترقی کی سب گواہی دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام بھی ترقی اور جدت چاہتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی آج ملک میں تیز ہوا، گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، راولپنڈی میں ممکنہ بارشوں کے پیش نظر رین ایمرجنسی نافذ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے، جبکہ کراچی میں بھی بوندا باندی یا ہلکی بارش کا امکان۔ پاکستان میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے بیانات کو اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کسی بھی بھارتی مہم جوئی کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ بھارت جارحیت اور اشتعال انگیزی کی بیان بازی کرتے ہوئے پاکستان کے عزم کو کمزور نہ سمجھے۔ مسئلہ کشمیر بدستور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ بھارتی بیانات علاقائی اور عالمی امن کو خطرے میں ڈالنے کی دانستہ پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں۔
بھارت پروپیگنڈے سے تسلیم شدہ حقائق مسخ نہیں کر سکتا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ لکھا کہ بھارتی بیانات سے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی. بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست اور عدم استحکام پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے جو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے ذریعے پورے خطے کو یرغمال بنائے ہوئے ہے. بھارت کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی خطے میں دو ریاستوں کے درمیان تصادم کے خطرات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے. پاکستان امن اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے. ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے تیار. پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تجاویز پیش کر دی. عرب نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران امریکہ نے پاکستان اور قطر کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز پر اپنے موقف سے ثالث ممالک کو آگاہ کر دیا ہے. ان تجاویز کا مقصد مشرق وسطی میں جاری کشیدگی میں کمی اور فریقین کے درمیان معطل ہونے والے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے. امریکہ سے مذاکرات کی بحالی کی کوئی درخواست نہیں کی. ایسا کرنا ہماری فطرت میں نہیں. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ ثالث ہمیں امریکہ کی جانب سے پیغامات پہنچاتے ہیں. فی الحال واشنگٹن کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. ایران امریکہ کو جنگ کے اختتام کا تعین نہیں کرنے دے گا. آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق ایران اور عمان کے درمیان بات چیت مثبت رہی. آبنائے ہرمز میں صورتحال تبدیل نہیں ہوئی ہے. آبنائے ہرمز بدستور بند ہے. کچھ خلیجی ممالک ایران کے خلاف امریکہ کی جنگ میں ملوث رہے اپنے ملک کا دفاع کریں گے اور قومی مفادات کے تقاضوں کے مطابق سفارتی راستہ بھی نکالیں گے. سپریم لیڈر مشتبہ خامنہئی نے کہا کہ موجودہ حالات میں جہاد، مزاحمت اور ثابت قدمی ہی واحد راستہ ہے. امریکی صہیونی جبر کے خلاف مزاحمت ناگزیر ہے. سپریم لیڈر نے حزب اللہ کے خط کے جواب میں کہا کہ ایران لبنان کی خود مختاری کے تحفظ کو معاہدے کی بنیادی شرط سمجھتا ہے. حزب اللہ اسرائیل کے خلاف مضبوط چٹان کی طرح ہے، جبکہ ایران نے لبنانی جنگجوؤں کا دفاع اپنے اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ بنا لیا ہے. یوکرین نے اسرائیل کے کہنے پر ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا تاکہ یورپی ممالک کو بھی اس جنگ میں گھسیٹا جا سکے. جواب ضرور دیں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر یورپی کمیشن کے نائب صدر اور روس کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے. دونوں رہنماؤں کو واضح کر دیا گیا کہ کیف کی جانب سے کی گئی اس کارروائی کا جواب ضرور دیا جائے گا. ایران پر 2 ہفتوں سے جاری حملوں میں وقفہ دینے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی ریکارڈ. برنٹ خام تیل کی قیمت $91.20 فی بیرل تک آ گئی. امریکی خام تیل $84.40 فی بیرل پر آ گیا. ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان. 6 حدیں بحال ہو گئی. 100 انڈیکس میں 6000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,77,000 کی سطح پر ٹریڈ. سندھ اور پنجاب میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. فیروز والا کی پٹھان کالونی میں بھیڑ نالہ کا بند ٹوٹنے سے ایک ہی گھر کے 2 کمسن بچے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. بچوں کی شناخت دانیال اور نعمان کے ناموں سے ہوئی ہے. شیخوپورہ میں سیلابی پانی. گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں داخل. کالج کے اندر 3 فٹ پانی جمع. آج 12ویں جماعت کا بایو کا پریکٹیکل تھا. گجرات میں حالیہ مانسون بارشوں سے ڈسٹرکٹ جیل گجرات کی متعدد بیرکس زیر آب آ گئیں. متاثرہ بیرکس کے 303 قیدی ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد جبکہ 67 قیدی ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کر دیے گئے. خانپور میں متعدد علاقے زیر آب. متاثرین کو فلڈ ریلیف کیمپ منتقل کر دیا گیا. ادھر سجاول میں میرپور بٹھورو کے قریب 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. کنکوٹ میں تنگوانی کے قریب انر نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی قریبی کھیتوں میں داخل ہو گیا. سینکڑوں ایکڑ پر کاشت چاول کی فصل زیر آب. علاقہ مکین اپنی مدد آب شگاف بند کرنے میں مصروف. پنجاب میں زیادہ بارش ہوئی، زیادہ پانی آیا لیکن جمع نہیں ہوا. شرجیل انعامی میں نے کوئی پرانے زمانے کی ویڈیو ٹویٹ کی نے بہت محنت کر کے ٹویٹ کرنا پڑا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی تنقید. کہا کہ بارشوں کے دوران دیگر صوبوں میں تباہی کے مناظر نظر آتے ہیں. دعویٰ کیا کہ بارش کے بعد ریکارڈ وقت میں پانی کی نکاسی کی گئی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہو رہا ہے. ملک میں مہنگائی کی مجموعی صورتحال، معاشی اشاریوں اور مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے ملکی معیشت پر ممکنہ اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. گورنر اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کریں گے. مانیٹری کمیٹی کا شرح سود 11.5% پر برقرار رکھنے کا امکان.
वफाकी से दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूर आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत-हाल और इलाकाई अमूर पर बातचीत की गई। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक भी मुशावरत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।